آپ یہ کلاس ہے 3rd ایئر اسلامیات کمپلسری کی. صرف اسلامیات کمپلسری 3rd ایئر آن لائن ہوں. اسلامیات کمپلسری کی کلاس ہے 3rd ایئر کی. فرسٹ ایئر کہاں ایڈ ہو؟ نور فاطمہ آپ کی کلاس نہیں ہے جی. یہ 3rd ایئر کی ہے اسلامیات کی کلاس. آپ کی نہیں ہے نور فاطمہ. 21 فرسٹ ایئر آپ کی کلاس نہیں ہے جی. یہ 3rd ایئر کی کلاس ہے. نور فاطمہ آپ کی یہ کلاس نہیں ہے. یہ 3rd ایئر کی اسلامیات کی کمپلسری کی کلاس ہو رہی ہے. مس یہ 2 رول نمبر ہیں 21 25. ہاں ان کی کلاس نہیں ہو رہی ابھی. یہ صرف 3rd ایئر کی کلاس ہے اسلامیات کمپلسری کی. اسٹارٹ ہو رہی ہے. اور 3rd ایئر اپنے مائک میوٹ کریں. اپنے مائک میوٹ کر دیں. مس ہمارے کا ٹائم بتا دیں کیا ہے. آپ کون سی کلاس کی ہو؟ کون بول رہے ہو؟ مس فرسٹ ایئر. میڈیکل کی، آرٹس کی یا کمپیوٹر سائنس کی؟ مس آرٹس کی FAIT. آپ کی 1:40 پہ اسٹارٹ ہوگی. 1:40 2:20 تک. اوکے مس ٹھیک. اوکے مس ٹھیک ہے. اچھا 3rd ایئر اپنے مائک میوٹ کر دیں. 3rd ایئر مائک پڑھ گندی سکرین گندی میں کی کہا میری امی کہندی نہیں جانا تو سیدھی تو صاف طرح گل دس انہاں نوں جان پہ لگے رک جا میں نہیں کیا تو کیا پھر کسی دن 3rd ایئر میں آواز آ رہی ہے؟ میم اپنے مائک میوٹ کریں پھر. اپنے مائک میوٹ کر دیں اور باتیں بند کریں. میم ابھی آپ خود سب کو کرتے ہیں. 51 نے بھی نہیں کیا ابھی. جلدی سے. اور حدیث نمبر 15 نکالیں. حدیث نمبر 15. پیج نمبر 126. حدیث نمبر 15 نکال لیں جلدی سے اپنی بک میں سے. نکال لی. اس میں ہے نا ان ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ ان نبی
صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اربعون 4 من جسے اتی ہننا عطا کی گئی ہیں فقط بس بے شک مس پیج نمبر بتا دیں ایک دفعہ. حدیث نمبر 15 ہے. اپنی بک سے نکالیں حدیث نمبر 15. اوکے میم. فقط بس بے شک اوتیجا دی گئی ہے خیرہ بلائی دنیا میں والآخرت اور آخرت. قلباً دل ہے شاکرن شکر گزار و لساناً اور زبان ہو ذاکرہ ذکر کرنے والی و بدناً اور جسم ہو علی البلائی مصیبتوں پر صبر کرنے والا صابرن صبر کرنے والا و زوجتن اور بیوی ہو لا تبغیہ جو نہیں چاہتی ہو اس کے خوباً زیادتی فی نفسیہا اور اپنے بدن میں و مالہ اور اس کے مال سے. اس میں روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جسے 4 چیزیں دی گئی بس بے شک اسے دنیا اور آخرت کی بھلائی عطا کی گئی. وہ کیا کی 4 چیزیں؟ شکر گزار دل اور ذکر کرنے والی زبان اور مصیبتوں پر صبر کرنے والا جسم اور ایسی بیوی جو اپنے نفس اور شوہر کے مال میں گناہ کی کمی پیشی نہیں کرتی، یعنی جو وفادار بیوی ہو اور گناہ نہیں کرتی. اس حدیث میں آپ نے پہلے ورڈ ٹو ورڈ اس کا ترجمہ لکھنا ہے، پھر الفاظ میننگ لکھنے ہیں، یعنی الفاظ معنی لکھنے ہیں. اس کے بعد اس میں 3 ہیڈنگ بنتی ہے، 4 بلکہ ہیڈنگ بنتی ہے. شکر گزار دل، زبان سے ذکر کرنا، مصیبتوں سے صبر کرنا اور وفادار بیوی. مینس اس میں ایک لائن ہے ایسی بیوی جو اپنے نفس اور شوہر کے مال میں گناہ نہیں کرتی. کیا مطلب ہے مس؟ اس کی سمجھ یعنی نہیں آئی. وفادار ہو. کوئی گناہ نہ کرتی ہو اور وفادار ہو اپنے نفس اور شوہر کے مال میں گناہ میں کمی پیشی، یعنی وفادار بیوی ہو. آگے حدیث نکالیں. 16 حدیث آگے ہے اس کے. ان نبی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان نبی روایت ہے ان نبی نے تعالیٰ فرمایا اجتنبوا اور تم بچو السبع 7 چیزوں سے الموبقاتی مہلک. قالوا لوگوں نے کہا جب پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وما ہننا اور کیا ہیں وہ؟ وما ہننا اور کیا ہیں وہ؟ قالا فرمایا الشرک شریک کرنا، باللہ اللہ کے ساتھ، والسحر اور جادو کو، وقتل اور قتل کرنا، نفس کی جان، اللہ تی جس کو حرام و حرام کیا ہے اللہ نے، الا مگر، و اکلو اور کھانا، الربا سود، و اکلو اور کھانا، مال الجتیم یتیم کا، وتولا اور بھاگنا، یوم الزحفی میدان جنگ سے، وقذف اور تہمت لگانا، المحسناتی پاک دامن، الغافلاتی بھولی بالی، المومناتی مومن عورتوں پر. اس میں روایت ہے کہ حضرت ابو ہریرہ کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 7 مہلکات سے بچو، یعنی 7 مہلکات چیزوں سے بچو. کون سی ہیں؟ لوگوں نے پوچھا اے رسول اللہ کے، یعنی اے اللہ کے رسول، وہ کون سے گناہ ہیں، یعنی وہ کون سی چیزیں ہیں یا وہ کون سے گناہ ہیں جن سے بچنا ہے؟ تو آپ نے فرمایا اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا، جادو کرنا، ناحق کسی کا مال کھانا، یعنی ناحق کسی آدمی کو قتل کرنا اور سود کھانا، یتیم کا مال کھانا اور میدان جنگ سے بھاگنا اور پاک دامن بولی بالی مومن عورتوں پر تہمت لگانا، یعنی ان 7 چیزوں سے بچنا چاہیے. یہ حدیث میں ہے. اس کے بھی پہلے الفاظ معنی لکھنے ہیں، ورڈ ٹو ورڈ اس کا ترجمہ ہونا چاہیے حدیث کا.
اس میں آپ نے شرک کی ہیڈنگ دینی ہے. شرک کا مطلب آپ کو پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات یا صفات میں کسی دوسرے کو شریک ٹھہرانا شرک کہلاتا ہے. اس میں شرک کی آ جائے گی, جادو کی آ جائے گی, یعنی جادو کی اسلام نے ممانعت کی ہے, اس سے منع کیا ہے اسلام نے. یہ ایسا علم ہے جو انسانیت کے لیے بہت ہی نقصان دہ ہے. اس میں انسان, جنات اور شیطانوں کی سرپرستی میں لوگوں کا نقصان کرتا ہے. اللہ کے بھیجے ہوئے جو فرشتے ہاروت و ماروت جب یہودیوں کو جادو سکھاتے تھے تو کہتے تھے فلا تکفر, یعنی تم کفر میں مبتلا نہ ہو. تو اس آیت مبارکہ میں جادو کی ممانعت آئی, یعنی منع کیا گیا ہے. حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا ہے کہ منتر یعنی جو جادو ہے, منتر منکے اور ٹوٹکے وغیرہ شرک ہیں. یعنی جو بھی یہ جادو ٹونے وغیرہ منتر کرتے ہیں, ٹوٹکے کرتے ہیں, یہ سارے شرک میں آتے ہیں. ایک اور حدیث میں یعنی وہ جو جادو وغیرہ کرتے ہیں نا وہ شرک میں آ جاتے ہیں, یعنی وہ پھر مسلمان نہیں رہتا. جو جادو کرتا ہے نا, جو کرتا ہے یا جو کرواتا ہے وہ مسلمان نہیں رہتا, یعنی مسلم سے خارج ہو جاتا ہے, اس کا ایمان ہی نکل جاتا ہے. وہ اس کو پھر دوبارہ مسلمان ہونا پڑتا ہے اگر یہ کام کرتا ہے کوئی. اس سے یہ واضح ہوا کہ جادو کرنے والے شرک میں آ جاتے ہیں, یعنی شرک کرتے ہیں اللہ کے ساتھ. شرک کا مطلب ہے اللہ کے ذات میں کسی کو شریک ٹھہرانا, یعنی اللہ کی ذات میں کسی کو شریک ٹھہرانے کو شرک کہتے ہیں. آگے ہے نمبر 1 پہ ہے کہ امام مالک کہتے ہیں کہ جادوگر کافر ہے, اس سے بچنے کا طریقہ درج ذیل ہے. یعنی اگر جادوگر سے بچا جائے تو کیا کرنا چاہیے؟ باوضو رہیں اور باوضو سوئیں, چاروں کل پڑھ کر سوئیں, اور کثرت سے ساتھ میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھتے رہیں, اس سے شیطان دور بھاگتے ہیں. اور نمبر 4 پہ ہے آیت الکرسی پڑھتے رہیں, اور یعنی پڑھ کر سوئیں یا ہر مرتبہ پڑھتے رہیں. اور نمبر 5 پہ ہے نیک اعمال کریں, یعنی یہ 5 چیزیں ہیں جو امام مالک کہتے ہیں کہ چیزوں میں سے کوئی کرتے رہے نا تو جادوگر کافر سے بچے رہیں گے, یعنی جادو کے اثر سے بچے رہیں گے. یعنی وضو کیے ہوا ہے تو وضو میں رہنا, سارا دن وضو میں رہنا, جب وضو کر کے سو جانا, اور چاروں کل پڑھ کر سونا, جو قرآن پاک کے آخر میں ہے نا 4 کل, وہ پڑھ کر سونا, آیت الکرسی پڑھنا, نیک عمل کرنا یعنی نیک کام کرنا, اور اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا, کثرت سے پڑھتے رہنا. یہ سب جادو کو ختم کر دیتی ہے چیزیں. آگے ہے قتل ناحق پر وعید, یعنی کسی کو ناحق قتل کر دینا تو بہت بڑا جرم ہے. مس یہ جو 3rd والا پوائنٹ ہے اس کے لاسٹ پہ ایک لائن دی گئی, اس لیے قتل پر قتل کو قصاص میں کرنے کا حکم دیا گیا. مس اس کا کہاں پہ اس بک میں تو ہے ہی قتل پر قتل کرنا. مس اسی میں ہی ہے, یہ دیکھیں 3rd پوائنٹ کے لاسٹ. ہاں جی, قتل پر قتل کرنا, اس لیے قتل پر قتل کو لاسٹ والی لائن ہے مس اسی پوائنٹ کی. یہ والی اس حدیث میں قتل ناحق کو بہت بڑا جرم قرار دیا گیا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جس نے کسی مومن کا جان بوجھ کر قتل کیا تو اس کی سزا جہنم ہے, اور وہ ہمیشہ اس میں ہی رہیں گے. قتل پر قتل کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر کسی نے قتل کیا ہے پھر دوبارہ قتل کر دیا, مس اس کے تو یہ سب گناہ سے ہے. لاسٹ والا پوائنٹ ہے اسی پوائنٹ کا, جس میں قتل نہ حق پر وعدہ, مطلب 3rd والے پوائنٹ کا بالکل لاسٹ والا ہے. مس آواز ہی نہیں آ رہی اب. ایک انسان کو قتل کیا گیا, اس نے میم آپ بتائیں, ہمیں سمجھ کو آ رہی قتل ہے. کیا, اور جس نے ایک
جس نے ایک کو زندگی بخشی اس نے گویا پوری انسانیت کو زندگی بخشی. اس کا مطلب قتل پر قتل کا مطلب یہ ہے کہ جس نے ایک کو قتل کر دیا نا تو اس نے گویا سب کو قتل کر دیا یعنی پوری انسانیت کو قتل کیا. اور جس نے ایک کی زندگی کی یعنی زندگی ایک کی بچا دی تو گویا اس نے سب کی زندگی بچا دی. اس لیے اس کا یہ حکم ہے. اور یہ آپ نے ہیڈنگز میں لکھنی ہے, ٹھیک ہے. قتل پر قتل کرنے کا قصاص یہ ہوتا ہے قتل کرنے کا حکم دیا گیا ہے یعنی جان کے بدلے جان ہوتا ہے نا وہ حکم دیا گیا ہے. جی مس یہی والی چیز نہیں سمجھ آ رہی تھی مس, میں یہی پوچھ رہی تھی. ٹھیک ہے. ایک آگے ہے ایک لعنت سود یعنی سود ایک لعنت ہے. یہ بھی ہیڈنگ میں آنا ہے. سود بھی بہت بڑے گناہوں میں آتا ہے یعنی گناہ کبیرہ میں ہی آتا ہے جو انسانیت کا معاشی قتل ہے. اس سے امیر بلا محنت امیر تر اور غریب محنت کے باوجود غریب تر غریب ہوتے چلتے ہیں. یعنی سود لینا بہت ہی بڑا گناہ ہے. ہڑپ کرنا یعنی یتیموں کا مال کھانا. یتیموں کا مال کھانا بھی بہت بڑا گناہ ہے, گناہ کبیرہ میں ہی آ جاتا ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یتیم کے مال کے قریب بھی نہ جاؤ. یعنی یتیم کا مال کھانے کی تو بہت دور کی بات ہے, اللہ تعالیٰ نے تو یہ تک فرما دیا کہ ان کے مال کے قریب بھی نہ جاؤ. ایک حدیث میں ہے کہ نبی نے فرمایا ہے کہ یتیم کی سرپرستی کرنے والا جنت میں میرے ساتھ ہوگا. یعنی جو یتیم کا خیال رکھتا ہے اس کی سرپرستی کرتا ہے اس کی دیکھ بھال کرتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوگا. آگے میدان جنگ سے میدان جنگ لگی ہوئی ہے, مسلمانوں کی جنگ کافروں کے ساتھ لگی ہوئی ہے, اس میں سے فرار ہونا یہ بھی بہت بڑا گناہ ہے. یعنی اپنے ساتھیوں مومن ساتھیوں کو چھوڑ کر بھاگنا یہ گناہ کے ضمیر میں آتا ہے زمر میں آتا ہے یعنی گناہ ہو جائے گا. میدان جنگ کو بھاگنا چھوڑ کر بھاگنا گناہ کے معنی میں آئے گا. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ایک مرتبہ فرمایا ہے کہ اسی لیے میدان جنگ سے فرار کو گناہ کبیرہ قرار دیا گیا ہے کہ حدیث میں اسی وجہ سے بزدلی سے پناہ مانگی گئی ہے. میدان جنگ میں جمے رہنا چاہیے اور فرار سے پناہ مانگنی چاہیے یعنی فرار نہیں ہونا چاہیے, بھاگنا. پاک دامن عورتوں پر تہمت لگانا یعنی معاشرے میں پاک دامن عورتیں اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت ہوتی ہیں, گھر کی پاکیزگی کا انحصار ہی نہیں پاری ہوتا ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو لوگ بولی بالی پاک دامن عورتوں پر تہمت لگاتے ہیں اور پھر 4 گواہ نہیں لاتے تو ان کو 80 کوڑے مارو اور پھر ان کی کبھی قبول نہ کرو. یعنی پاک دامن عورتوں پر بھی تہمت جو لگاتے ہیں یہ بھی بہت بڑا گناہ ہے, گناہ کبیرہ میں آتا ہے. آگے 17 نکالے حدیث ان نبی سید خردری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ کالا فرمایا سمیت میں نے سنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یقول فرماتے ہوئے یا کہتے ہوئے یقول فرماتے ہوئے من رائی جو دیکھے منکم تم میں سے منکر کوئی برائی فَلْيُغَيِّرْهُ پس تبدیل کر دے اسے بھی جاتا اپنے ہاتھ کے ساتھ فَإِن پس اگر نہ لم جستطیع نہ طاقت رکھتا ہو فَبِلِسَانِهِ پس زبان کے ساتھ فَإِنَّ یعنی زبان سے روکے فَإِنَّ پس لم جستطیع یا نہ رکھتا ہو فَبِقَلْبِهِ تو بس اپنے دل کے ساتھ وَذَلِكَ یہ ضعیفہ الایمانہ یہ ضعیفہ کمزور ہے الایمانہ ایمان. یعنی یہ روایت ہے ابو سعید خردری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا گیا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے یا کہتے ہوئے سنا ہے کہ تم میں سے کوئی برائی دیکھے وہ اسے اپنے ہاتھ سے روک دے, اگر وہ اس کی طاقت نہ رکھتا ہو تو اپنی زبان سے روک دے, اور اگر وہ اس کی بھی طاقت نہ رکھتا ہو تو اپنے دل سے برا جانے. اور یہی
درجہ ہے یعنی سب سے کمزور ترین درجہ اپنے دل میں رکھنا ہے. اس حدیث کا بھی آپ نے نا ترجمہ لکھنا ہے. مس آپ کی آواز نہیں آ رہی ہے ہمیں. اس حدیث کا بھی آپ نے ورڈ ٹو ورڈ ترجمہ لکھنا ہے. اٹینڈنس اٹینڈنس ابھی لاسٹ میں خود ہی لگ جائے گی. اپنے مائک نہ میوٹ رکھیں جن کے ابھی میوٹ نہیں ہے. اس کا ورڈ ٹو ورڈ آپ نے ترجمہ لکھنا ہے اور الفاظ معنی لکھنے ہیں شروع میں, اور ہیڈنگ کے ساتھ آپ نے اس کی تشریح اور سیاق و سباق ہے. اس کے بھی تین ہیڈنگز بن جائیں گی. ہاتھ سے روکنا, برائی کو ہاتھ سے روکنا, زبان سے روکنا اور دل میں برا جاننا وغیرہ. آگے آپ نے ایک سوال کرنا ہے, لاسٹ میں سوال ہے نا. سوال نکالیں اسٹوڈنٹس. سیرت نبوی مس کہاں پہ پیج نمبر؟ چیپٹر نمبر 3 نکالیں. چیپٹر نمبر لاسٹ میں جو سوالات ہیں چیپٹر نمبر 3. چیپٹر نمبر 3 نکال لیں, لاسٹ میں ہے نا. مطالعہ سیرت نبوی کی ضرورت و اہمیت لاسٹ میں ہے چیپٹر جو. نکال لیا. ایک منٹ. میم پیج نمبر بتا دیں. پیج نمبر جو میری بک کا ہے نا 160 ہے, 160. جو میری بک کا ہے پیج. نکال لیا. یس جی مس مس مل نکال گیا. کے. میم یہ حدیث کا پیج بتا رہی ہیں آپ؟ نہیں, جو لاسٹ میں کوشچن ہے نا کیا پیج نمبر ہے؟ سیرت نبی, مطالعہ سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم 106. نکال لیا. اس میں ہے نا یہ مطالعہ سیرت نبوی یعنی مطالعہ کریں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے بارے میں. یہ سوال آ جاتا ہوتا ہے. اس کا ہے ضرورت و اہمیت. اس کی ضرورت و اہمیت کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ ایک اہم موضوع ہے. یہ مسلمانوں کے لیے بالخصوص اور دنیا بھر کے دیگر لوگوں کے لیے بالعموم مفید ہے. آپ کا فیصلہ سب انسانوں کے لیے ایسی روشنی مہیا کرتا ہے جس کی رہنمائی میں انسانیت سفر دنیا و آخرت یعنی دونوں سفروں میں بخوبی طے کر سکتے ہیں. یہ دونوں سفر انسان یا انسانیت جو ہے نا رہنمائی, انسانیت کی رہنمائی سفر آخرت و دنیا کا سفر بخوبی طے کر سکتی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی نبی کی سیرت نہ تو محفوظ ہے نہ مکمل رہنمائی فراہم کرتی ہے. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مطالعہ محض جذباتی مسئلہ نہیں بلکہ انسانیت کی ضرورت ہے. اس ضمن میں چند ہم اہم نکات دیکھتے ہیں کہ نمبر 1, واحد جو ہے نا سوائے کامل ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم. جتنے بھی انبیاء دنیا میں تشریف لائے ہیں ان میں سے کسی کی مکمل سیرت اس وقت دستیاب نہیں ہے, اور جو ناقص روایات دستیاب ہیں وہ بھی مستند نہیں ہے. یعنی جو جتنے بھی نبی آئے ہیں نا سوائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرت کے بارے میں پورا لکھا ہوا ہے. باقی جو جتنے بھی پہلے نبی گزرے ہیں اس کی ناقص روایات یعنی تھوڑے تھوڑے جو بھی سیرت آئی ہے نا دستیاب ہوئی ہیں جو بھی سیرت کم ہے اور بہت ہی تھوڑی لکھی گئی یعنی بہت ہی کم وصول ہوئی ہیں.
اس لیے یہ غیر مستند اور نامکمل سیرت ہمارے لیے رہنمائی کا سامان مہیا نہیں کرتی. یعنی جو پہلے نبی گزرے ہیں ان کی بہت رہنمائی کرنے کے لیے نا جو بہت تھوڑا سامان یعنی بہت غیر مستند اور نامکمل سیرت ہمارے پاس رہنمائی کے لیے سامان مہیا کرتی ہے. حضرت ابراہیم اور حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے نا حکمران نہیں رہے، اس لیے اس زمن میں کوئی رہنمائی ہمیں ان کی سیرت سے نہیں ملتی. صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہی مقدسہ ہی واحد سیرت ہے جو دنیا میں محفوظ ہے. یعنی بس نبی کی سیرت ہی رہی ہے جو آج تک دنیا میں ہم نے دیکھی ہے اور پڑھی ہے اور ہر لحاظ سے مکمل بھی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بے شک آپ کی زندگی ہی تمہارے لیے مکمل نمونہ ہے. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تمام کائنات کے لیے بہترین نمونہ ہے. آگے تمیز سیرت و کردار میں مطالعہ سیرت کا حصہ نمبر 2 پہ یہ لکھنا ہے. جو سوال ہم پڑھ رہے ہیں یہ سوال آپ نے یاد کرنا ہے، یہ پیپر میں آ جاتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے بارے میں. یہ تمیز سیرت و کردار میں مطالعہ سیرت کا حصہ انسان کے لیے تمیز سیرت ہے. یہ بہت ضروری ہے اور اس کے لیے ہر انسان کو سیرت نبوی کا مطالعہ کرنا چاہیے، کیونکہ آپ نے اسلامی تعلیمات پر بطور نمونہ عمل کر کے دکھایا. آپ کی سیرت پڑھ کر انسان کے کردار سے خرابیاں دور ہو جاتی ہیں، یعنی دور ہونا شروع ہو جاتی ہیں، دور ہی ہو جاتی ہیں اور وہ اچھائی کی طرف چلا جاتا ہے. جتنا اس کا مطالعہ سیرت پڑھتا جاتا ہے، یعنی جتنا بھی انسان سیرت کا مطالعہ کرتا جاتا ہے اتنا ہی اس کے دل و دماغ پر صحبت نبوی کا اثر ہوتا جاتا ہے، جس کی وجہ سے اس کا کردار مضبوط ہوتا چلا جاتا ہے. اور عرب کے جاہلی معاشرے میں قرآن اور سیرت نبوی نے انقلاب برپا کر دیا تھا. یعنی عرب کا پہلے معاشرہ جاہلی تھا، یعنی دیندار لوگ نہیں تھے، جاہل لوگ تھے عرب میں پہلے. تو اسلام کی وجہ سے اور آپ کی سیرت کی وجہ سے نا عرب کے جاہلی معاشرے میں قرآن اور سیرت نبوی کی وجہ سے انقلاب برپا ہوا. آگے سیرت مقدسہ کی اثر انگیزی. آپ کی سیرت میں بلا کسی اثر انگیزی پائی جاتی ہے. بعض اوقات اسلامی تعلیمات کے مطالعے سے دل پر اتنا اثر نہیں ہوتا لیکن آپ کی ذات کا عملی نمونہ انسان کے دل و دماغ کو بدل دیتا ہے اور انسان آپ کی عملی سیرت کی اثر انگیزی سے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکتا. مثلا ایک کافر نے آپ کی مہمان نوازی کی وجہ سے اسلام قبول کر لیا. بے شمار لوگ آپ کے اخلاق اور امانت و دیانت کی وجہ سے دامن اسلام میں داخل ہوئے. اس طرح اشاعت اسلام میں سیرت کی اثر انگیزی نے اہم کردار ادا کیا. آگے آپ نے لکھنا پیروی رسول کے لیے، یعنی رسول کی پیروی. سیرت کا مطالعہ اس لیے بھی ضروری ہے کہ آپ کی اطاعت کا حکم اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے آپ کی اطاعت کا حکم دیا ہے، اس لیے بھی ضروری ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی. یعنی یہ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن پاک میں فرما دیا ہے کہ جس نے رسول کی اطاعت کی گویا اس نے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی. ایک اور جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اور رسول جو کچھ تمہیں دیں لے لو اور جس چیز سے منع کریں اس سے رک جاؤ. اس کے علاوہ ایک اور مقام پر بھی فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بے شک آپ کی زندگی ہی تمہارے لیے مکمل نمونہ ہے. یہ قرآن پاک کی آیت ہے کہ بے شک آپ کی زندگی ہی یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہی تمہارے لیے مکمل نمونہ ہے. آپ کی پیروی کے لیے سیرت نبوی کا مطالعہ بہت ضروری ہے. مثلا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس طرح نماز پڑھو جیسے مجھے نماز پڑھتا دیکھو. اس لیے سیرت کے مطالعے کے بغیر قرآن پر عمل نہیں کیا جا سکتا اور ہم آپ کے فرامین اور معمولات سے بھی آگاہ نہیں ہو سکتے. یعنی جب تک ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے بارے میں حدیث کے بارے میں نہ پڑھیں گے تو ہمیں قرآن پاک کا کچھ نہیں پتہ چل سکتا کہ کیا کرنا ہے. مثلا آپ تہجد پڑھا کرتے تھے
یہ عمل ہمیں معلوم ہوگا تو ہم اس کو اختیار کر سکیں گے. یعنی اگر ہم نے پڑھا ہوگا نا سیرت کے بارے میں تو پھر ہی ہمیں پتہ چلے گا کیسے نماز پڑھنی ہے اور کیسے روزے رکھنے ہیں, کیسے آگے نیک کام کرنے ہیں, کیسے آگے نیک کاموں میں حصہ لینا ہے. اگر ہم یہ سیرت پڑھیں گے تو پھر ہی ہمیں پتہ چلے گا سارا کچھ. ہر اعتبار سے یہ سارا ہم جو پڑھ رہے ہیں نا, یہ مطالعہ سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے بارے میں پڑھ رہے ہیں. ہر اعتبار سے مستند سیرت, آپ کی سیرت کا مطالعہ اس لیے بھی ضروری ہے کہ آپ کی سیرت کو یہ امتیاز شرف حاصل ہے کہ آپ کی سیرت مستند حیثیت رکھتی ہے. آپ کی زندگی میں ہی اس کا کافی تحریری سرمایہ جمع ہو گیا تھا, اور حضرت عروہ بن زبیر نے پہلی صدی ہجری میں ہی سیرت نبوی پر کتاب لکھی. اس کے علاوہ آپ کی سیرت کے واقعات مستقل طور پر سلسلہ سند رکھتے ہیں, یعنی سلسلہ وار چلتے آ رہے ہیں. مثلاً ایک راوی دوسرے سے روایت کرتا ہے اور یہ سلسلہ صحابہ کرام تک جا پہنچتا ہے. اس طرح کوئی شخص محض اپنی مرضی سے آپ کی سیرت کے بارے میں کچھ نہیں لکھ سکتا. یعنی جو شروع سے لکھا ہوا ہے نا وہی آج تک, وہی سلسلہ وار آج تک جاری ہے. جب تک وہ اپنے سلسلہ سند کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک نہ پہنچا دے, پھر آپ کی ہمہ حجت حیات طیبہ کے متنوع پہلوؤں کے متعلق آئے روزے سرمایہ سیرت مسلسل فراہم ہو رہا ہے, اور اس پر تحقیقی کام آج تک جاری ہے. یہ آپ نے یہاں تک یاد کرنا, نیکسٹ کل یاد کرنا, کل پڑھیں گے نیکسٹ. اوکے میم. آگے میں آپ کی اٹینڈنس لگا لیتی ہوں جنہوں نے جوائن کیا ہوا ہے. جی مائک میوٹ ہی رہنے دے, مائک میوٹ رہنے دے, میں خود ہی لگا رہی ہوں. آگے آ گئی آپ کی اٹینڈنس, جنہوں نے جوائن کیا اس کے رول نمبر آگے آئے ہوئے. میم لیو کر دیں کلاس. نہیں ابھی اٹینڈنس لگ لینی. میم کر دیں لیو. نہیں ابھی اٹینڈنس ہو لینی, تو 40 پہ ہونی ہے. حدیث کو دیکھ لیں, اگر کسی چیز کی سمجھ نہیں لگی پوچھ لیں. حدیث کو دیکھیں, ابھی 4 منٹ پڑے ہوئے, حدیث کو دیکھ لیں اور سوال دیکھ لیں جو آج پڑھا ہے ہم نے.
समझ आ गई है क्लास? यस ठीक है, ये सवाल आधा याद करना है और ये 3 हदीस याद करनी, इनका वर्ड टू वर्ड आप लोगों ने तर्जुमा लिखना है और पासवानी लिखने से आपको सबाक और तशरीह के साथ लिखनी है, ठीक है? सियाक यस मैम, ठीक है। के ओके साथ। मैम। मैम आपने अटेंडेंस लगा ली है? हाँ लगा ली। जिन्होंने मैम रोल नंबर 41 लग, मेरी बार बार क्लास डिस्कनेक्ट हो रही थी। जिन्होंने क्लास ज्वाइन की हुई है अटेंडेंस लगी है। ओके मैम। लीव कर दें? मैम आप क्लास लीव कर दें हम? मैम कर दें ठीक लीव? है सब, ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज़।